فیصلہ کیا. لیکن چاہے وہ فلسافیکل وے آف لائف ہے یا مذہب ہے، اس کے بیچ میں ابدیت کی بات یا اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس کی بات لازمی کی گئی ہے. اب مصر کے لوگوں کو دیکھیں، آج بھی دنیا میں جو عجائباتوں میں سے ایک اہرام مصر ہے. اہرام انہوں نے اس لیے پیرامڈز انہوں نے بنائے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے بادشاہوں کو دفن کیا، اور بادشاہوں کو جب دفن کیا تو اس سوچ کے ساتھ کہ اس دنیا کے بعد ایک آگے دنیا ہے، وہاں پر انہیں خادموں کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر انہیں دولت کی ضرورت پڑے گی، جانوروں کی ضرورت پڑے گی. تو ان کی قبر کے ساتھ اور بھی بہت سارے خادموں کو یا جانوروں کو یا سونے کو، ہیرے جواہرات جو خزانے ہوتے تھے وہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. ایک اور گروہ تھا وائکنگز. ان پر فلمیں بنائی گئی، ان پر ڈرامے بنائے گئے. ان کے بیچ میں جو ابدیت کا نظریہ ہے اسے یہ ولہالہ کہتے ہیں. اور ولہالہ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد یہ ولہالہ ایک ایسی جگہ ہے، کیونکہ یہ جنگجو لوگ تھے، یہ یاد رکھیں یہ جنگجو لوگ تھے. تو وہ کہتے تھے ولہالہ ایک ایسی جگہ جہاں پر ہم صبح سے شام تک لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے. لیکن شام کو جیسے ہی سورج ڈلے گا تو جو بیمار ہیں وہ ان کے جو زخم ہیں وہ خود بخود اسی وقت ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو پورے دن کی جنگ کے بعد دوران جو مر گئے ہیں ان سب کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا. یہ ولہالہ میں ان کا نظریہ تھا. آپ یونانیوں کے بارے میں دیکھیں، جو گریک میتھولوجی ہے اس کے بیچ میں جب یہ مرتے تھے تو مرنے والے کی آنکھوں پر سکے رکھے جاتے تھے. اور وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد انہوں نے جب اگلی دنیا میں جانا ہے تو بیچ میں ایک دریا ہے، تو دریا کو پار کرنے کے لیے جو کشتی والے کو کرایہ دینا، پیسے دینے ہیں، یہ پیسے دے کر ان کو اس دنیا سے ہم نے رخصت کرنا. لیکن ہمیشہ کی زندگی کا جو ایک نظریہ ہے ان کے بیچ میں بھی تھا. یا آپ دنیا کے ہر بڑے مذہب کو دیکھیں جو آج کے دور میں بھی ہیں، وہاں پر فردوس کا نظریہ، جنت کا نظریہ، خدا کی بادشاہی کا نظریہ، یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن یہ اس جہان کے بعد ہے، اس زندگی کے بعد ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. یہودیوں کے بیچ میں بھی یہ نظریہ تھا، اور اسی نظریے کو بنیاد بنا کر ایک گروہ یسوع کے پاس آیا ہے اور ایک سوال لے کر آیا. تو یہ سوال کیوں لے کر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے کی نیت کو پہچانیں، کیا یہ اچھی ہے یا بری ہے. پھر آپ کو سوال کا جواب جو آپ دے سکیں گے اچھے طریقے سے. تو سوال کرنے والے جو ہیں یہ صدوقی ہیں. یہ بھی ایک مذہبی گروہ ہے جیسے فریسی ہوتے تھے. صدوقیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گروہ تھا لیکن بڑا پاورفل تھا، بڑا طاقتور گروہ تھا. اور وجہ کیا ہے کہ یہ ہیکل کے لیے جو کچھ خریدا جاتا تھا سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا. جو کاہن اعظم ہوتا تھا وہ ان کا اپنا ہوتا تھا. They were very friendly with Roman Empire. جو رومی حکومت وہاں پر کر رہے تھے ان کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے ان کے. تو جب یہ یسوع کے پاس آئے ہیں، پہلے تو انہیں ایک غصہ یہ ہے کہ یسوع نے ہیکل میں داخل ہو کر جو کاروبار کرنے والوں کے تختے الٹ دیے، جانوروں کو باہر نکال دیا اور دو توڑا بنا کر مارنے لگا ان کو. کلینزنگ آف دا ٹیمپل، ہیکل کی جو صفائی کا کام وہاں پر ہوا، تو ان کا کاروبار وہاں پر متاثر ہوا تھا یہ یسوع کے ساتھ غصے میں. پھر دوسری بات، ان سے پہلے فریسی، مقدس متی رسول جو جس سیکوینس سے بات کرتا ہے، اس سے پہلے فریسی یسوع کے پاس آئے تھے اور سوال کیا تھا کہ کیا کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں ہے، ٹیکس دینا کیسر کو. اور اس پر ہم بڑی ڈیٹیل میں بات چیت کر چکے ہیں. اگر یسوع کہتا ہے کہ خراج دینا چاہیے تو یہودی یسوع کے خلاف، اگر یسوع کہتا ہے خراج نہیں دینا چاہیے تو رومی حکومت یسوع کے خلاف. تو یسوع کا خوبصورت جواب، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا. سکے پر کیسر کی تصویر ہے، یہ دے دو
خدا کو دے. تو وہ لاجواب ہو کر وہاں سے چلے گئے. تو پھر انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور تھیولوجیکل کوسچن کیا. سوال کیا ہے؟ آغاز کیسے ہے؟ بعض نے پاس آ کر یسوع سے سوال کر کے کہا اے استاد. ہے یسوع کے مخالف، لیکن یسوع سے آ کر کیا رہے ہیں؟ اے استاد، بٹری، خوش آمد. تو آ کر یسوع کی خوش آمد کی ہے پہلے انہوں نے، اور پھر یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک اور نام لیا ہے جو بائبل مقدس میں بڑا نام ہے. موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا. موسیٰ ایک اتھارٹی ہے بائبل مقدس کے بیچ میں. موسیٰ وہ نبی ہے جس کے ذریعے سے خدا نے شریعت بخشی ہے. موسیٰ وہ ہے جس نے اپنی قوم کے لیے بے شمار قوانین بنائے تھے.